رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ تھا. کس اعتبار سے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت 1867 حدیث کا نمبر ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيري إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني رمضان. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے رمضان المبارک کے علاوہ سوائے محرم کے روزے اور خصوصاً یوم عاشوراء کا روزہ 10 محرم کے روزے کا جو اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا کسی اور روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے. جب آپ کی تشریف آوری مدینہ میں ہوئی تو یہودی روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم اور زیادتی سے نجات دی تھی اور فرعون کو نیست و نابود کر دیا، غرق کر دیا. تو ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے یہ روزہ رکھا کرتے ہیں. تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ کے پیارے پیغمبر تھے اور تمام کے تمام انبیاء جو ہیں کلہم اخوہ، وہ بھائی ہیں، تو یہ تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. اور پھر فرمایا ان عشت الى قابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 اور 10، تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد روزے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ قرار دیا تو محرم الحرام کو قرار دیا. یہ روایت بھی عبداللہ ابن عباس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم کی 1982 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو. شہر اللہ جو اللہ کا مہینہ ہے اور تم اس کو محرم بولتے ہو. یہ مبارک مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ قرار دیا گیا. اس اعتبار سے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت جو صحیح مسلم میں 1162 نمبر پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ، جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ 1 روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور 1163 نمبر یہ روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وسئل عن صوم یوم عاشوراء، 10 محرم کے متعلق روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا گیا. فقال یکفر السنة الماضیہ، اس ایک دن کے روزہ رکھنے سے سابقہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں. اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، اللہ کے نزدیک یہ معزز مہینہ ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1982 نمبر صحیح مسلم کی روایت ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اس اللہ کے مہینے کے روزے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو. 12 مہینوں میں کسی مہینے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
شہر اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ اعزاز صرف اور صرف اسی مہینے کو حاصل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اپنی بیٹی کی شادی کی. اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ معزز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم 3 ہجری جون 624 میلادی میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی مبارک مہینے میں کیا اور محرم کی 3 تاریخ کو کیا. اور اتفاق یہ ہے کہ اس وقت ہم بھی محرم کے مہینے میں ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں اس مہینے کی خیر و برکت حاصل کرنے کی